International Islamic Research Center. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ابھی جو گفتگو ہوگی اس کا موضوع ہے قربانی کے فضائل اور مسائل. قربانی کے فضائل اور مسائل. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے پیارے پیغمبر اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، نسکی قربانی، میری زندگی شب و روز پوری زندگی، اور میرا مرنا، میری موت، سب کچھ، میری زندگی، میری موت، میری نمازیں، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. وہ کون رب العالمین ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوار آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی پالنہار، کوئی بھی نہیں. اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. کوئی نبی ولی، کوئی پیر فقیر، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سلطنت میں شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں. بھائیو عقیدہ صحیح رکھو، اللہ کا کوئی شریک نہیں. جو بندہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے. سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں اے لوگوں الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تم کو کبیرہ گناہ کے بارے میں جو قریب کبیروں میں بھی جو کبیرہ ہے، باکبر الکبائر، ایک ہے کبیرہ ایک ہے اکبر. کبیرہ کے بھی کبیرہ، اکبر کبیرہ سے اکبر. لوگوں نے کہا بتائیے؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کہنا یا اللہ مدد، پھر کہنا یا فلاں پیر صاحب مدد، یا غوث پاک مدد، یا علی حجویری مدد، یا داتا مدد، یا نبی ولی مدد. یہ کہتا ہے امداد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. یہ چیز عام ہو چکی ہے. کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر شیئا للہ، ہمیں بھی اللہ کے لیے کچھ دے دو. اللہ سے نہیں مانگتے، اللہ کے بندوں سے مانگتے ہیں. یہ شرک ہے. کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے کائنات میں، اس دنیا میں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندن، میرے صحابی، میرے ساتھی، تم نے مجھے اللہ کا شریک اور ساجی بنا دیا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ دو جو اللہ چاہتا ہے اکیلا وہی ہوتا ہے. میری بہت ساری چاہتیں تھیں نہیں پوری ہوئی، نہیں ہوئی. بھائیو آپ کی چاہت تھی نا کہ آپ کا چچا مسلمان ہو جائے. چچا کے پاس گئے بھی، اس کو دعوت بھی دی، بہت مرتبہ دعوت دی، کئی مرتبہ دعوت دی، آخری لمحات میں بھی گئے. یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اللہ کے ہاں میں آپ کو اس کلمے کی وجہ سے حجت کروں گا اور آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں گا. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے کہ وہ ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اس نے انکار کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. آپ کو بڑا غم ہوا، آپ کو دکھ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. اور مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انہم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی ایسے شخص کے لیے جو شرک پر مر گیا، جو مشرک تھا، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. منع کر دیا. ہم میں سے بھی ہمارے رشتہ داروں میں جو قبر کا پجاری تھا، تعزیہ کا پجاری تھا، جھنڈوں کا پجاری تھا، اگر وہ مر جائے تو آپ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اس کی بخشش کی دعا مانگے، چاہے وہ سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. سگے چچا کی بخشش کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورۃ قصص میں کہ نبی آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں غم کرتے ہیں کہ آپ کا چچا مسلمان نہیں ہوا. یاد رکھیے ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ بتلا دینا، اراءۃ الطریق، تعلیم دے دینا. آپ نے تعلیم دی، آپ نے کچھ کمی نہیں کی، لیکن یہ میری بنائی ہوئی تقدیر ہے، میں نہیں چاہتا. آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ہدایت پہ گامزن کرنا نہیں کر سکتے. ہدایت کا راستہ بتلانا آپ کا کام ہے. انک لتہدی الی صراط مستقیم. سورۃ شورى کے آخر میں فرمایا کہ آپ لوگوں کو راستہ بتلاتے ہیں، لیکن راستے پہ چلانا یہ آپ کا کام نہیں. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں. یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورۃ شورى کے آخر میں کہہ رہا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. آپ سیدھے راستے دکھاتے ہیں، وہ یہ تعلیم کرتے ہیں. آپ بھی تو ہدایت دیتے ہیں نہیں. یہاں پر ہدایت سے مراد اراءۃ الطریق، تعلیم دینا ہے، اور ہدایت پہ چلانا وہ اللہ کا کام ہے، جیسا کہ سورۃ قصص کی آیت جو میں نے پہلے پڑھی وہ ہے. تو بھائیو لا شریک لہ وبذالک امرت، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے آرڈر دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا مسلمان ہوں اس امت میں. نبیوں کے بعد میں یہ دعوت دینے والا پہلا مسلمان ہوں. اور بھائیو اسی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، حوض کوثر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین. اور آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی کیجیے. جب یہ آیت نازل ہو گئی، یہ سورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے اور قربانی بھی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال رہے، قربانی کرتے تھے. اور یہ سنت مؤکدہ ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جو شخص کشادگی پاتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی کر سکے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں. گھر میں بیٹھا رہے، گھر میں بیٹھا رہو، مال بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر قربانی نہیں کرتے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. وقال احمد شاکر، شیخ احمد الشاکر رحمۃ اللہ علیہ، جو ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، بہت بڑے محدث گزرے وہ بھی. وہ کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند
اس کی سند حسن درجے کی ہے. اور بھائیو کچھ اس کے احکام ہیں. یاد رکھیے کہ یہ قربانی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ گوشت گھر میں آ جائے اور گوشت پکے اور مزے سے سب کھائیں، ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک نشانی، ایک شعیرہ من شعائر اللہ ہے. اس کو زندہ کرنا مقصد ہے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، عظمت کو تسلیم کرتا ہے، یہ اس کے دل کے تقوی، یہ دل کے تقوی سے ہے، اس کے دل کے تقوی کی ہے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے احترام کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. کہ اللہ کو تمہارا یعنی قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہاری نیت جو اچھی ہے، یہ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو قربانی کرنے کے لیے ایک جانور تو لایا لیکن عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، ذبح کر دیا، تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل وفی روایت قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، عید کی نماز سے پہلے، فإنما هو لحم قدمه لأهله، وہ گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اس نے پیش کیا ہے. وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ، قربانی سے کچھ بھی نہیں ہے یہ. اور آگے فرماتے ہیں آپ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی، وہ اس کی قربانی مکمل ہوئی اور وہ مسلمانوں کی جو سنت ہے اس نے اس کو پورا کیا. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اور بھائیو قربانی صرف جو پالتو جانور جن کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں اسی کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دیگر اور جانور ہیں اس کے نہیں ہو سکتی. وہ ہیں اونٹ، گائیں، بکریاں، دمبے، یہ بہیمۃ الانعام میں شمار ہوتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا اونٹ کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے، گائے کے لیے 2 سال، تیسرے میں داخل ہو چکی وہ گائیں یا بیل. اور بکری ان کان من الضأن، اگر یہ بھیڑ ہے تو یہ 6 مہینے کی بھی قبول ہوگی بھیڑ، ورنہ بکری کے لیے 1 سال ہے. وَإِن كَانَ مِنَ الْمَعِزِ فَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَ، 1 سال ہو، 1 سال میں اس کے 2 دانت آ جاتے ہیں بکری کے، بکری بکرا وغیرہ کے. لیکن دمبا کے لیے کیونکہ وہ فرما ہوتا ہے تو وہ 6 مہینے کے بھی اگر ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. یہاں ایک سوال اکثر لوگ کرتے ہیں، جاوید بھائی نے بھی کیا تھا، کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں ہے. بھائیو بھینس جو ہے نا یہ ان علاقوں کا جانور ہے آج بھی جہاں پانی ہوتا ہے، موسم تھوڑا معتدل رہتا ہے، کیونکہ اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہمارے یہاں جو بھینسیں ہوتی ہیں اگر ان کو کوئی دریا نہ ملے تو وہ گندے نالے میں اتر جاتی ہیں بیچارے، اب کیا کریں، ہے نا، پاکستان میں، کراچی میں، لاہور میں.
ٹھنڈک اس کو چاہیے. اسی لیے کچھ لوگوں نے یہاں بھینسیں پالی ہیں عرب میں، لیکن ان کے لیے پانی کا انتظام، ایئر کنڈیشن کا انتظام اس کے ساتھ اس کے پرورش کرتے ہیں. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینسیں مصر میں ہیں. مصری لوگ بھینس کا دودھ جیسے ہم لوگ پسند کرتے ہیں، بھینس کا دودھ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں. اس لیے ان کے دیکھیں آپ، صحت بھی اچھی ہوتی ہے، لمبے چوڑے ہوتے ہیں. یہ بھینس کے دودھ کی خاصیت ہے، ہڈی کو مضبوط کرتا ہے. تو اس زمانے میں عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علاقوں میں، حجاز میں بھینس نہیں تھی. شیخ فوزان اور دیگر علماء، لجنۃ الدائمہ وغیرہ اس طرف گئے کہ بھینس کو گائے پر قیاس کر کے بھینس کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے. بعض لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں نہیں اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا. تو بھائیو آپ مجھے یہ بتائیے، ہیروئن حرام ہے کہ حلال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا نہیں، کیوں حرام ہے؟ کیوں حرام ہے؟ کیا چیز اس کا حرام کرتی ہے؟ بھائیو اس کے اندر وہ علت پائی جاتی ہے جو شراب کے اندر ہے، اور وہ ہے نشہ. نشہ آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا، دماغ اس کا معاف ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تو علت، جو علت اس کے اندر ہے وہی علت اس کے اندر ہے. اسی لیے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ حرام ہیں. تو وہی بھینس جو ہے وہ گائے جیسی ہے، بس رنگ اس کا بیچاری کا تھوڑا کالا ہے نا. تو اسی پر قیاس کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہم بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قیاس کو نہیں مانتے. ہم بھائی قیاس کو مانتے ہیں. قرآن میں، حدیث میں، اجماع امت میں اور قیاس میں جو چیز ملتی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اچھا اب دکھا دیجئے یہ چیز قرآن میں، حدیث میں. آپ لوگ کہتے ہیں نا قال اللہ قال رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. ہم کہتے ہیں کہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ تو اہم ماخذ ہیں، یہ تو مصدر ہے اہم، اور اسی کے ساتھ اجماع امت بھی ہے. کسی مسئلے میں نہیں ملتا ہے اجماع امت علماء کا، جو علماء ہیں، اور قیاس یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم اس کو بھی مانتے ہیں. تو بھینس کی قربانی علماء نے کہا جائز ہے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ کرے کہ بحث بھی نہیں کرے، بحث کے اوپر بحث بھی نہیں کرے. ٹھیک ہے، کوئی سمجھے نہیں سمجھے؟ چلیں آگے سنیے. لا تجزئ الاضحیۃ الا من بہیمۃ الانعام وہی الابل، اس کا ذکر ہو گیا ہے. اور لا تجزئ الاضحیہ حتی تکون خالیۃ من العیوب، یاد رکھیے کہ جو قربانی کے جانور آپ لیں وہ عیب سے پاک ہونا چاہیے. عیب سے، ایسا نہیں کہ مریض ہے اور اس کا مرض صاف پتہ چل رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چلو سستا مل رہا ہے لے لوں، ایسا نہیں کیجیے. اور اسی طرح اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی نقص ہے، کٹا ہوا ہے ہاتھ، یا لنگڑا ہے، یا بہت کمزور ہے، کمزوری اس کی پتہ چل رہی ہے، ایسے جانور بھی نہیں لیجیے. کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہے، بہت اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے. لا يقبل پاک ہے، حلال اور پاک چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور یاد رکھیے ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی جائز ہے، ایک گھر سے ایک قربانی جائز ہے. جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون، رواہ الترمذی وسندہ حسن صحیح. کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کرتا تھا بکری کی، اور اپنے گھر والے کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور خود بھی کھاتا تھا اور لوگوں کو بھی کھلاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.